بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم صرف کی کلاس میں خوش آمدید۔ اس سے پہلے 2-3 کلاسیں آپ کی خدمت میں صرفی صیغوں کے اجرا کی میں نے پیش کی ہیں۔ امید ہے کہ اگر آپ نے وہ کلاسیں دیکھی ہیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ صیغوں کی پہچان ہوگی اور صیغے کی ساخت کو دیکھ کر اس کا ترجمہ کس طریقے سے کیا جاتا ہے اس کا بھی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا۔ آج کی گفتگو ہے علم صرف کی ایک بہترین گردان صرف صغیر کے بارے میں۔ آج کی گفتگو میں آپ کو صرف صغیر کے الفاظ بتائے جائیں گے اور صرف صغیر کی گردان کیسے ہوتی ہے اور اس کے جو الفاظ ہیں وہ کتنے اور صیغے کتنے ہوتے ہیں اور کس طرح یہ جوڑی جاتی ہے۔ اس سب کو سیکھنے کے لیے ہم چلتے ہیں اسکرین پر اور دیکھتے ہیں کہ صرف صغیر کیا ہوتی ہے اور اس کو یاد کیسے کرتے ہیں۔ صرف صغیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابھی تک آپ نے جتنی بھی گردانیں پڑھی ہیں، ماضی کی گردان پڑھی، ماضی کی گردان میں مثبت معروف اور منفی معروف، مثبت مجہول اور منفی مجہول، پھر مضارع کی گردان پڑھی، پھر نفی جہت بلم کی، نفی تاکید بلند کی، جتنی بھی گردانیں پڑھی ہیں ان ساری گردانوں کا ایک ایک صیغہ پڑھنا ہوتا ہے۔ یعنی ایک صیغہ ماضی معروف کا، ایک مضارع معروف کا، پہلا صیغہ، تو یوں ہر گردان کا ایک ایک صیغہ لے کر ہم جمع کرتے ہیں اور اس کو ایک الگ سے گردان بنا لیتے ہیں، تو اس کو صرف صغیر کہا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ کبیر سے بھی بڑی ہے، اس کے صرف صغیر میں جتنے صیغے آتے ہیں کبیر کی کسی بھی گردان کے اتنے زیادہ صیغے نہیں ہیں، لیکن صغیر اس لیے کہتے ہیں کہ کبیر کی تمام گردانوں میں سے شروع کا ایک ایک صیغہ لے کر اس کو جمع کرتے ہیں اور یہ پوری گردان بنتی ہے۔ تو آپ نے صرف صغیر پڑھنے کے لیے پہلے ایک دفعہ اپنے دماغ پر بوجھ ڈالنا ہے، دباؤ ڈالنا ہے اور سوچنا ہے کہ ابھی تک ہم صرف میں کون کون سی گردانیں پڑھ چکے ہیں۔ تو پہلے ہم یاد دہانی کے لیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو پڑھی ہوئی گردانیں وہ کون کون سے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ ہے فعل ماضی مطلق مثبت معروف ہم نے پڑھی تھی اور اس کا پہلا صیغہ تھا ضربا۔ ذرا یاد کرتے رہیے۔ تو یہ پہلی گردان کا یہ پہلا صیغہ ہو گیا۔ پھر مضارع مثبت معروف ہم نے پڑھا اور وہ تھا یضرب۔ تو یہ گردانوں کی یاد دہانی ذرا آپ کر لیں، پھر ہم صرف صغیر پڑھتے ہیں۔ یہ جو ضربہ بنا تھا اس کا مصدر تھا دربن۔ یہاں صرف صغیر کے اندر اس کو ایک جملے کے طور پر فٹ کرنا ہوتا ہے، اس لیے اس کو دربن پڑھا جاتا ہے۔ یہ انشاءاللہ ہم جب نحو پڑھیں گے تو اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ دربن اور دربن میں کیا فرق ہوتا ہے، لیکن بہرحال اس کا مصدر جو ہے نا وہ یہ ہے دربن۔ پھر اسی سے جو اس میں فاعل بنتا ہے وہ بنتا ہے داربن۔ تو ابھی تک ماضی معروف، مضارع معروف جس مصدر سے بنی اور اس میں فاعل، یہ صیغے ہم نے یاد کر لیے داربن تک۔ پھر ہم نے اس کی ماضی مجہول جو پڑھی تھی، مثبت مجہول، وہ پڑھی تھی ضربا، تو یہ صیغہ ہے۔ مضارع مثبت مجہول پڑھا تھا وہ تھا یضرب۔ پھر ایک دفعہ دوبارہ یاد دہانے کے لیے آپ کو دربن مصدر یاد دلایا جاتا ہے کہ دربن مصدر ہے ہمارے پاس جس سے ہم نے یہ گردان بنائی تھی۔ اس میں مفعول ہم نے پڑھ رکھا ہے مضروبن۔ تو یہ ایک ایک صیغہ ہر گردان کا ہم لے کر ذرا چل رہے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ نفی جہت بلم معروف کیا صیغہ تھا؟ یہ ہے لم یضرب۔ نفی جہت بلم مجہول لم یضرب۔ فعل مضارع منفی معروف لا یضرب، اور فعل مضارع منفی مجہول لا یضرب۔ یہ ساری وہ گردانیں ہیں جو ہم نے پڑھی ہیں۔ ہم ایک ایک پہلا صیغہ ذرا دہرا رہے ہیں۔ نفی تاکید بلند معروف کا پہلا صیغہ تھا لن یضرب۔ نفی تاکید بلند مجہول کا پہلا صیغہ تھا لن یضرب۔ لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ معروف لیضربن۔
لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ مجہول لیدربن، لام تاکید بانون تاکید خفیفہ معروف لیدربن، لام تاکید بانون تاکید خفیفہ مجہول لیدربن۔ یہاں تک ہم نے جو افعال پڑھے ہیں وہ ایک ایک فعل کا پہلا پہلا صیغہ ہم پڑھتے جا رہے ہیں۔ فعل امر حاضر معروف اضرب، فعل امر حاضر مجہول لتضرب، یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ پہلا معروف کا تھا، مجہول کا آ گیا۔ امر غائب معروف لیضرب، امر غائب مجہول لیضرب۔ پھر اس کے بعد ہم نے جو افعال کی گردانیں پڑھی تھی وہ اس میں نہی آ گئی، تو فعل نہی حاضر معروف لا تضرب، فعل نہی حاضر مجہول لا تضرب، فعل نہی غائب معروف لا یضرب، فعل نہی غائب مجہول لا یضرب۔ یہاں تک جو ہے وہ ہم نے وہ فعل یاد کر لیے جو ہم نے ابھی تک پڑھے ہیں۔ اب ذرا اس کی گردان ہم نے صرف صغیر میں کس طرح کرنی ہے وہ ذرا جوڑ کر صیغے لکھتے ہیں اور گردان پڑھنے کے طریقے کو لے کر آتے ہیں۔ ہمارے پاس یہ لفظ ہے جو لکھے ہوئے ہیں، ذرا ان کو دیکھیے۔ پہلا لفظ ہے ضربہ، یضرب، ضربن۔ آگے اس میں فاعل ہے تو اس میں فاعل کو پڑھنے کے لیے فہوا ساتھ لگایا جاتا ہے، یہ گردان کا صرف صیغے کرنے کا ایک اسلوب ہے۔ تو یہ پہلے چار صیغے اس طرح یہ ہوئے، ضربہ یضرب ضربن فہوا ضارب، اور آپ نے جب یاد کرنا ہے تو اسی طریقے سے یاد کرنا ہے۔ وضربہ، تو یہ واو ساتھ الگ سے ہی لگا لیا جاتا ہے، اصل میں فعل ماضی مطلق مثبت مجہول جو ہے اس کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے ضربہ۔ پھر یضرب، ضربن۔ آگے اس میں مفعول پڑھنے کے لیے اس سے پیچھے فضاکہ لگایا جاتا ہے، جس طرح آپ اوپر دیکھ رہے ہیں اس میں فاعل پڑھتے ہوئے پہلے فہوا لگایا تھا تو اس میں مفعول پڑھتے ہوئے فضاکہ لگائیں گے۔ پھر لم یضرب، لم یضرب، لا یضرب، لا یضرب، لن یضرب، لن یضرب، لیضربن، 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 لیضربن۔ یہ صیغے پورے ہوئے۔ آگے الامر منہ، یعنی جب امر کے صیغے پڑھنے ہیں تو ساتھ یہ بولنا ہے الامر منہ، یہ بول کر کہنا ہے اضرب لتضرب، لیضرب لیضرب۔ تو یہ چار صیغے ہم نے امر کے پڑھ لیے، اور نہی کے صیغے پڑھنے کے لیے ہم نے کہنا ہے والنہی عنہ، یہ لفظ بولنے کے بعد پھر نہی کے چار صیغے ہم پڑھیں گے، لا تضرب، لا تضرب، لا یضرب، لا یضرب۔ تو یہاں تک جو صیغے ہے ضربہ سے لے کر ماضی سے لے کر فعل نہی غائب مجہول تک ہر گردان کا پہلا پہلا صیغہ ہم نے پڑھا۔ اس سے آگے اسماء شروع ہو جاتے ہیں، تو طریقہ تو صرف صغیر میں یوں ہی ہونا چاہیے کہ جس طرح ہر گردان کا ایک ایک صیغہ پڑھا ہے تو باقی آگے اسماء میں بھی ایک ایک گردان کا ایک ایک ہی صیغہ پڑھے، لیکن اہل صرف کے جو طریقہ ہے ان کا وہ یہ کرتے ہیں کہ یہاں پر آ کر پوری گردان پڑھتے ہیں، تو اس لیے ہم نے بھی ان کے طریقے کو فالو کرتے ہوئے پوری گردان لکھی ہے۔ ہم کہتے ہیں الظرف منہ، جب ظرف کی گردان پڑھنی ہے اس میں ظرف کی تو پہلے کہہ رہا ہے الظرف منہ، پھر گردان پڑھنی ہے کیا؟ مضربن، مضربانی، مضارب و مضربن۔ یہ مضربن مصغر کا صیغہ ہے، آپ کو گردانے کرتے ہوئے میں نے ہر ایک کی تفصیل پڑھائی ہوئی ہے، تو اس صیغے کو پڑھتے ہوئے ساتھ واو لگا دیتے ہیں۔ آگے اعلیٰ کا صیغہ ہے تو سب سے پہلے کہیں گے والآلۃ منہ، یعنی اعلیٰ کا صیغہ کیا آئے گا، تو اعلیٰ کے تینوں جو ہے وہ مرحلے صغرا پھر وسطیٰ پھر کبریٰ ایک ساتھ آ رہے ہیں۔ یہ دیکھیں مضربن، مضربانی، مضارب و مضربن، یہ تصغیر کا صیغہ پڑھنے سے پہلے واو لگا دیتے ہیں، یہ اس میں اعلیٰ صغرا ہو گیا۔ اس سے آگے چلتے ہیں تو اس میں اعلیٰ وسطیٰ کے صیغے آ جاتے ہیں مضربۃ،
मिदरबातानी, मदारिबु व मुदैरिबतुन। ये मुसग़र का सीगा है तो इसको भी पढ़ने से पहले वाव लगा दिया जाता है। आगे इसमें आला कुबरा के सीगे मिदराबुन, मिदराबानी, मदारीबु व मुदैरिबुन व मुदैरिबतुन। जिस तरह इसमें मफूल की गर्दान में हमने 6 सीगे पढ़ने के बाद 3 सीगे ये पढ़े थे, बिल्कुल उसी तरह इसमें आला के भी कुबरा के आखिर में ये 3 सीगे इस तरह आते हैं। आगे इसमें तफजील की गर्दान करने के लिए यूँ बोलते हैं अफ़अलुत तफ़दील, यानी अफ़अलुत तफजील, हम इसमें तफजील की गर्दान करने लगे। लिल मुज़क्कर मिन्हु, उसमें से मुज़क्कर के सीगे ये हैं। ये अफ़अलुत तफजील लिल मुज़क्कर मिन्हु का मतलब मैंने आपको समझा दिया। अब गर्दान पढ़ेंगे अदरबु, अदरबानी, अदरबूना, अदारिबु व उदैरिबुन। ये मुसग़र का सीगा पढ़ने के लिए फिर शुरू में वाव लगाया। फिर मुअन्नस के सीगे पढ़ने के लिए पहले कहना है वलिल मुअन्नसी मिन्हु, यानी इसमें तफजील के मुअन्नस के सीगे ये हैं। फिर पढ़ेंगे दुरबा, दुरबयानी, दुरबयातुन, दुरबुन व दुरैबा। इसका भी मुसग़र का सीगा पढ़ने के लिए हमने शुरू में वाव लगा दिया। और फ़ेल ताज्जुब पढ़ने के लिए कहेंगे फ़ेलुत ताज्जुबी मिन्हु। ये पढ़ने के बाद आगे गर्दान पढ़ेंगे मा अदरबहु व अदरिब बिही व दारुबा या दारुबत। यहाँ तक हमारी सरफ़े सग़ीर की गर्दान मुकम्मल होती है। तो मैंने आपको एक एक सीगा भी बताया कि कौन कौन सी गर्दान का कौन कौन सा सीगा सरफ़े सग़ीर में इस्तेमाल होता है। उसके बाद फिर पूरी सरफ़े सग़ीर बित तफ़सील एक एक लफ्ज़ आपको बताया। आप इसको याद कीजिए और याद करने का तरीका पहले तो मैंने आपको चूँकि सिखाने के लिए वो पढ़ा रहा था तो इसलिए वो आहिस्ता आहिस्ता ही बोल रहा था, लेकिन जब आपको याद हो जाए तो आपने सरफ़े सग़ीर यूँ पढ़नी है। दरब यदरिबु दरबन फहुव दारिबुन व दुरिब युदरबु दरबन फज़ाका मदरूबुन लम यदरिब लम युदरब ला यदरिबु ला युदरबु लन यदरिब ला युदरब ला यदरिबन्ना ला युदरबन्ना ला यदरिबन ला युदरबन। अल अम्रु मिन्हु इदरिब लितुदरब लियदरिब लियुदरब वन नहयु अन्हु ला तदरिब ला तुदरब ला यदरिब ला युदरब। अज़्ज़र्फ़ु मिन्हु मदरिबुन मदरिबान मदारिबु मुदैरिबुन वल आलतु मिन्हु मिदरबुन मिदरबान मदारिबु मुदैरिबुन मिदरबतुन मिदरबतान मदारिबु मुदैरिबतुन मिदराबुन मिदराबान मदारिबु व मुदैरिबुन व मुदैरिबतुन। अफ़अलुत तफ़ज़ील लिल मुज़क्कर मिन्हु अदरबु अदरबानी अदरबून अदारिबु उदैरिबुन वलिल मुअन्नस मिन्हु दुरबा दुरबयानी दुरबयातुन दुरबुन व दुरैबा फ़ेल ताज्जुब मिन्हु मा अदरबहु व अदरिब बिही व दरुब या दरुबत। इस तरह गर्दान आपने याद करनी है। ऐसे याद होगी तो सरफ़े सग़ीर याद करके हमें फ़ायदा ये मिलता है कि हमें किसी भी एक लफ्ज़ की सारी गर्दानों का पहला पहला लफ्ज़ याद हो जाता है। जब पहला लफ्ज़ याद हो गया तो उससे फिर अगली गर्दान 14 सीगों की गर्दान करना तो ज़रा मुश्किल नहीं होता। तो ये है सरफ़े सग़ीर। पढ़ने और पढ़ाने वालों को इसका ख्याल करना चाहिए कि पहले एक दफ़ा जब हम सर्फ़ स्टार्ट करते हैं, पहले एक दफ़ा सर्फ़ कबीर पूरी हो जाए। जब पूरी हो जाए उसके बाद फिर तुलबा को हर गर्दान का पहला पहला सीगा, जैसे मैंने आज आपको सामने ये रखा है, ऐसे रखा जाएगा तो सरफ़े सग़ीर ज़रा भी मुश्किल नहीं लगी। तो हमें कौन सी मजबूरी है कि हमने पहले दिन सरफ़े सग़ीर से ही सर्फ़ का आगाज़ करना है। अगर किसी किताब वाले ने शुरू में ही सरफ़े सग़ीर दे दी और आप निसाबी तौर पर वही किताब पढ़ा रहे हैं तो कोई बात नहीं, शुरू से सरफ़े सग़ीर छुड़वा दें। ये नहीं पहले दिन दूसरे दिन नहीं पढ़वाएं। जब तक आप कबीर की सारी गर्दानें नहीं करवा दें तब तक बच्चों को सरफ़े सग़ीर की जानिब ना लेकर जाएं। जब कबीर हो जाएगी तो सरफ़े सग़ीर उसके ज़िम्मन में खुद ब खुद याद हो जाती है। बस 15-20 मिनट आधा घंटा इसको थोड़ा रट्टा लगाना पड़ता है तो याद हो जाती है। मुझे उम्मीद है मेरी आज की गुफ्तगू से आपको सरफ़े सग़ीर समझ आ गई होगी। इसको अच्छे तरीके से याद कीजिए और अपना और अपने इस चैनल का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं आता हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।